بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کا داماد کوئی عام آدمی نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی اس کی بیٹی سے نکاح کرے وہ بہادر، سمجھدار اور سچا انسان ہو۔ ایک دن اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا۔ ڈھول نگاڑے بجنے لگے، اعلان سب جگہ سنایا گیا۔ اس نے کہا جو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے 2 کٹھن امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ لوگ چونک گئے، سوچ میں پڑ گئے ایسا کون سا امتحان؟ بادشاہ نے کہا پہلا امتحان یہ ہوگا کہ اسے ایک شیر کے بارے میں جانا ہوگا۔ وہ شیر بھوکا ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور اس شیر کی آنکھیں نکال کر لانی ہوں گی۔ لوگوں کی روح کانپ گئی یہ سن کر۔ پھر بادشاہ نے دوسرا امتحان بتایا، شہر کی سب سے بڑی طوائف جو کہ اپنی خوبصورتی اور اداؤں کے لیے مشہور ہے، اسے کوئی بھی مرد دیکھ کر اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طوائف کے پاس جا کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہوگا، اسے شریفیت اور سچائی کا ثبوت دینا ہوگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا جو ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو جائے گا وہ میری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ پورا شہر یہ خبر سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ ڈرے، کچھ نے اسے پاگل پن کہا، پر کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں امید جاگی۔ بادشاہ نے پہلے امتحان کے لیے ایک غار تیار کروائی۔ اس کے اندر بہت بڑا پنجرا تھا جس میں بھوکا شیر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے سب کو چیلنج دیا، اگر کوئی ہے مردوں میں مرد تو آ کر دکھائے۔ پورا شہر اس دن کے انتظار میں تھا جہاں کوئی ساہسی آگے بڑھے اور یہ چمتکار کر دکھائے۔ بادشاہ کے اعلان کو کچھ ہی دن بیتے تھے۔ پورا شہر اس چرچے میں ڈوبا تھا کہ کون آگے بڑھے گا، کس کے اندر اتنا ساہس ہے کہ وہ شیر کی آنکھیں نکال سکے اور پھر اس بڑی طوائف کے سامنے اپنی نظریں جھکا سکے۔ ہر روز لوگ میدان میں جمع ہوتے مگر کوئی آگے نہیں آتا۔ کبھی کوئی بہانہ کرتا میرے پیر میں درد ہے، تو کوئی کہتا مجھے تو بس دیکھنے آیا۔ ایک دن دور کے علاقے سے ایک غریب خان نام کا نوجوان آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چپلیں گھسی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ہمت، سینے میں آگ اور چال میں اعتماد تھا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے محل پہنچا، دستک دی اور بولا حضور میں تیار ہوں امتحان کے لیے۔ مجھے اب کی بیٹی نہیں چاہیے، مجھے خود کو ثابت کرنے کا موقع چاہیے۔ بادشاہ مسکرایا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی بغیر لالچ کے بات کر رہا ہے۔ دربار میں بیٹھے وزیر اور سپاہی سب حیران تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھیل نہیں جان کا خطرہ ہے؟ خان نے جواب دیا جان تو ایک دن جانی ہی ہے، اگر کچھ کر کے جائے تو کہانی بنتی ہے، ورنہ زندگی بھیڑ میں گم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے ہنستے ہوئے کہا اس خان کو دیکھو، خود کو کیا سمجھتا ہے۔ کوئی بولا شیر کے آگے یہ ٹکے گا نہیں، پر خان چپ تھا، نہ ہنسی کی فکر نہ ہار کا ڈر۔ پھر ایک بزرگ نے خان سے کہا بیٹا شیر سے بھلا کون جیت پایا ہے؟ خان نے سر جھکا کر جواب دیا بابا میں شیر سے نہیں اپنے ڈر سے لڑنے آیا۔ بادشاہ نے پہلی پرکھ کی تیاری شروع کروا دی۔ شہر کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، سب کو بے صبری تھی اس مقابلے کو دیکھنے کی۔ شیر کو بھوکا رکھا گیا تھا 2 دن سے تاکہ اس کی کروڑتا اور تیز ہو جائے۔ لوہے کا بڑا سا دروازہ تیار کیا گیا جس کے پیچھے شیر دوڑ رہا تھا۔ خان کو تلوار، ڈھال اور لوہے کا کوچ دینے کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے منع کر دیا۔ بولا اگر میں ہتھیار لے کر جاؤں تو پھر میری نیت پر شک ہوگا۔ خان نے ایک آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، بسم اللہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دروازے کی چابی گھمائی گئی اور لوگوں کی سانسیں تھم گئیں۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا اور خان شیر کے پنجرے کے اندر چلا گیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ شیر اپنے پنجرے کے کونے میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں بھوک اور غصہ صاف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے اپنی لال آنکھیں گھمائیں اور خان کو دیکھا۔ خان بغیر کسی ڈر کے آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی نہ ہی پسینے کی ایک بوند۔ لوگ چلا اٹھے واپس آ جاؤ خان، یہ تمہارا انجام ہے۔ مگر خان نے کسی کی بات نہیں سنی، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ہر قدم سوچ سمجھ کر روکے رہا تھا، جیسے زمین بھی اس کے حوصلے کو ناپ رہی ہو۔ شیر اب پوری طرح کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ناخن مٹی میں گڑ گئے، اس کی دیور سے ہوا کانپ اٹھی۔ خان نے آنکھیں جھکا لی پر اس کے پاؤں وہیں جمے رہے۔ پھر اس نے خود سے کہا ڈر کو جتنا دیکھو گے وہ اتنا بڑا لگے گا، اسی لیے نظریں نیچی لیکن دل اونچا رکھو۔ شیر نے جھپٹا مارا مگر خان نے ایک طرف ہو کر خود کو بچا لیا۔ پھر وہ ایک کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں کچھ لکڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ خان نے ان میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور دھیرے دھیرے شیر کے پاس گیا۔
اس نے لکڑی زمین پر رگڑی، تھوڑی سی آگ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شیر کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے۔ پھر خان نے لکڑی کو زور سے زمین پر پٹکا، آواز ہوئی، شیر چونکا اور پیچھے ہٹا۔ خان نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا، ایک پتھر اٹھا کر شیر کی آنکھوں کے پاس پھینکا۔ شیر تلملایا لیکن خان پیچھے نہیں ہٹا۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں۔ جو لوگ پہلے خان کا مذاق اڑا رہے تھے اب اس کے حوصلے پر حیران تھے۔ خان نے شیر کو تھکنے دیا، اس کی ہر چال پر نظر رکھی۔ پھر جیسے ہی شیر تھکا اور بیٹھا، خان نے دھیرے دھیرے اس کے پاس جا کر دونوں آنکھوں کو اپنے کتے سے ڈھانپ لیا۔ شیر ہلا بھی نہیں، شاید تھکان اور خان کے اعتماد نے اسے شانت کر دیا تھا۔ خان نے دونوں آنکھیں دھیرے سے نکالی، ایک کپڑے میں باندھی اور واپس دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا گیا اور خان باہر آ گیا۔ خان جیسے ہی شیر کی آنکھیں لے کر باہر آیا، پورا میدان تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، جو شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ خان اب شیر کی آنکھیں لے کر لوٹ چکا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا، اس نے پہلی بار کسی عام انسان کو اتنی ہمت سے موت کو ہراتی دیکھا تھا۔ اس کے وزیر اور سپہ سالار بھی دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے شیر کی آنکھیں دیکھی، وہ اصلی تھیں، گیلی تھیں اور تازہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شیر کی ہی آنکھیں تھیں۔ اس نے کہا، خان تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے، اب دوسرا امتحان اور بھی کٹھن ہے، کیونکہ اس میں تمہیں خود سے نہیں اپنے جذبات سے لڑنا ہوگا۔ اب بات تھی اس طوائف کی جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے دل ہار جاتے تھے۔ اس کا نام تھا نور جہاں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ جسے دیکھے وہ خود کو بھول جائے۔ اس کا گھر شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر تھا، جہاں صرف امیر لوگ ہی جا سکتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خان کو اسی شام وہاں بھیجا جائے گا۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خان یہ بھی کر پائے گا، کیونکہ شیر سے تو طاقت کی لڑائی تھی، پر یہ امتحان دل کی تھی۔ دربار میں چرچا شروع ہو گئی، کیا خان اب بھی خود کو سنبھال پائے گا؟ جسم پر زخم لگانا آسان ہے، مگر نظریں جھکا کر بیٹھنا سب سے مشکل۔ خان شانت تھا، اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ ڈر۔ اس نے بس اتنا کہا، جس نے شیر کی آنکھیں نکالی وہ اپنی نظریں قابو میں رکھنا بھی جانتا ہے۔ شام ہونے لگی، بادشاہ نے ایک سواری بھیجی جو خان کو لے کر نور جہاں کے کوٹھے کی طرف چلی۔ راستے میں لوگ جمع تھے، کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا، کوئی سلام کر رہا تھا، کوئی آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب خان وہاں پہنچا تو کوٹھے کی سجاوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چوندھے آ گئی۔ ہر طرف روشنی، عطر کی خوشبو، ناچ گانے کی گونج۔ باہر پہرے داروں نے اسے اندر جانے دیا۔ اب خان سامنے کھڑا تھا، اس دروازے کے جہاں سے بہت سے لوگ غلط راستوں پر چلے گئے تھے، مگر خان کا ارادہ صاف تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایک میٹھی سی عطر کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر قیمتی پردے، فرش پر مخملی قالینیں بچھے تھے، موم بتیوں کی لو جیسے ناچ رہی تھی، اور ایک دھیمی سی ساز کی دھن ہوا میں تیر رہی تھی۔ خان کے قدم کچھ پل کو تھم سے گئے۔ اس نے خود کو یاد دلایا، میں یہاں امتحان دینے آیا ہوں، بہکنے نہیں۔ تبھی پردے کے پیچھے سے ایک قدموں کی آہٹ آئی، اور پھر سامنے آئی وہ عورت، نور جہاں شہر کی سب سے مشہور عورت۔ اس کی چال میں نرمی، آنکھوں میں ادائیں اور ہونٹوں پر ایک رہسیدار مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے خان کے سامنے آئی اور بغیر کچھ کہے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خان نے نظریں جھکا لیں۔ نور جہاں مسکرائی، کہنے لگی، تم ہی ہو وہ جس نے شیر کی آنکھیں نکالی۔ خان نے سر ہلا دیا، بہت بہادر ہو تم۔ اس نے کہا، مگر کیا تمہارے ارادے اتنے مضبوط ہیں کہ میری آنکھوں سے بھی بچ سکو؟ اس نے ایک جھپکی دی اور کمرے کی روشنی اور دھیمی کر دی۔ اب ماحول اور بھی نرم اور لعانہ ہو گیا تھا۔ نور جہاں اس کے اور قریب آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیاں خان کے کندھے پر رکھیں اور بولی، بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، اگر تم بچ گئے تو جیت تمہاری ہوگی۔ خان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے کہا، تمہاری خوبصورتی میں شک نہیں، مگر میرا ارادہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ میں یہاں امتحان دینے آیا ہوں اور خود سے ہارنا میری فطرت نہیں۔ نور جہاں نے اپنی چال اور تیز کر دی۔ اب وہ اس کے بالکل پاس تھی۔ اس کی سانسیں خان کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن خان کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ اس کا سر تھوڑا جھکا ہوا تھا، ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، جس نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈر کو ہرایا، وہ اپنی نظریں جھکا کر فطرت کی جیت بچا سکتا ہے۔ کمرے میں کچھ دیر سناٹا رہا،
پھر نورجہاں پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہار کی شکن تھی۔ اس نے کہا، تم پہلے آدمی ہو جو میرے قریب آ کر بھی بہکے نہیں، تم نے خود کو جیتا ہے، اب تم اس دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہو۔ دروازہ کھلا گیا، خان باہر آیا، اور اس بار وہ صرف شیر کو نہیں اپنے دل کو بھی جیت چکا تھا۔ خان نورجہاں کے کوٹھے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر تھکان تھی مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے محل کی طرف بڑھ چلا، کیونکہ اسے اب دنیا کی کوئی چیز نہیں لگا سکتی تھی۔ اگلے دن صبح دربار پھر سے سجا، سب وزیر، سپاہی، بزرگ اور عام لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی بے تاب تھا جاننے کو کیا خان نے دونوں امتحان پورے کر لیے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے بغل میں اس کی بیٹی جسے سب نے پہلی بار کھولے عام دیکھا، وہ بھی اتنی ہی سادہ اور شانت دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی دریا ہو گہرا مگر شانت۔ خان دربار میں پہنچا، اس نے جھک کر سلام کیا اور کہا، حضور اب کی دونوں پرکھیں مکمل کی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، اس خان نے 2 سب سے کٹھن امتحان پورے کیے ہیں۔ شیر کی آنکھیں نکالنا صرف طاقت نہیں ہمت کی نشانی ہے، اور نورجہاں کے سامنے خود کو روکنا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کردار کا۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا، لوگوں کی آنکھوں میں فخر تھا، کچھ کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ وہ جان گئے تھے سچا مرد وہی ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ بادشاہ نے کہا، اب میں اپنی بیٹی کا نکاح اس خان سے طے کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر معنی میں اس قابل ہے۔ خان کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے گردن اٹھائی اور بولا، حضور آپ کی مہربانی مگر مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا۔ سناٹا چھا گیا، پورے دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تم نے دونوں امتحان دیے، جان جوکھم میں ڈالی، پھر اب نکاح سے انکار کیوں؟ خان نے نظریں نیچی کر لیں اور کہا، میں نے یہ امتحان شادی کے لیے نہیں اپنے اندر کے ڈر اور لالچ کو ہرانے کے لیے دیے تھے۔ اگر میں نے اب نکاح کیا تو لوگ کہیں گے میں نے یہ سب انعام کے لیے کیا۔ بادشاہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی اور کہا، تمہارا انکار ہی تم ہے اور اونچا بناتا ہے، تم اس ملک کی سب سے قیمتی مثال بن چکے ہو۔ خان مسکرایا اور دربار سے باہر چل دیا، مگر جیسے ہی وہ محل کے پھاٹک تک پہنچا ایک بوڑھا آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، خان بیٹا رک جا، تیرے لیے ایک راز ہے جو اب کھلنا چاہیے۔ خان چونکا، بولا، کون سا راز بابا؟ بوڑھے آدمی بولا، بادشاہ تیرا اپنا کھویا ہوا باپ ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر اس کا دل کانپ اٹھا، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، اب کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ بادشاہ، میرے باپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھا مسکرایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بہت سال پہلے کی بات ہے جب بادشاہ نے ایک عورت سے محبت کی تھی، ایک سادگی بھری عورت جو راج محل کی نہیں بلکہ ایک سادہ گھر کی بیٹی تھی۔ دونوں نے چھپ کر نکاح کیا مگر دربار میں اس رشتے کو کبھی نہ مانا گیا۔ بادشاہ کے وزیر اور امیروں نے دباؤ ڈالا اور عورت کو محل سے نکال دیا گیا۔ تب تو اس کے پیٹ میں تھا اور وہ عورت جنگل میں دربدر بھٹکتی رہی، تو پیدا ہوا، مگر اس نے کبھی تجھے اپنے باپ کے نام کا محتاج نہیں بنایا۔ وہ عورت تیری ماں تھی اور میں اس عورت کا پرانا نوکر۔ خان کی آنکھیں بھر آئیں، تو میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور مجھے کبھی بتایا نہیں گیا۔ بوڑھا بولا، تیری ماں نے کبھی تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا، وہ چاہتی تھی تو خود کی شناخت بنائے، اور دیکھ بیٹا آج تو خود بادشاہ سے بھی بڑا بن گیا ہے۔ خان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا دل اندر سے بکھر رہا تھا، سچ کی گہرائی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ واپس دوڑتے ہوئے محل کی طرف گیا، دربار اب بھی سجا تھا، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ خان نے دربار کے بیچ میں آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ ہی میرے والد ہیں؟ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس نے خان کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، میں نے ایک غلطی کی تھی، تمہاری ماں کو چھوڑ کر میں نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا کہ کون صحیح ہے اور کون عظیم۔ پورا دربار جذباتی ہو اٹھا، لوگوں نے پہلی بار دیکھا ایک بادشاہ کا سر ایک عام انسان کے سامنے جھک رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، خان اب میں تمہیں صرف بیٹا ہی نہیں اس سلطنت کا ولی عہد بھی قرار دیتا ہوں۔ مگر خان نے سر ہلایا اور کہا، ابا حضور مجھے آپ کی محبت چاہیے، تخت نہیں۔ میں نے جو کمایا ہے وہ اپنے دم پر کمایا ہے، اور اگر آپ مجھے عزت دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بس اتنا حق دیں کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ بادشاہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا تو سلطنت سے نہیں لوگوں کے دلوں سے حکومت کرتا۔